السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. محترم علماء کرام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ ہم لوگ ہمارا یہ 2 روزہ جو پروگرام ہے تربیتی اور اصلاحی پروگرام، اسے مکمل کر چکے ہیں اور یہ ہماری اختتامی مجلس ہے. اب آپ کے سامنے اس پروگرام سے متعلق ہمارے محمد برہان بھائی آدونی کے تاثرات پیش کریں گے. تاثرات لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے تاثرات، آپ کے یہ فیڈ بیک سے ہماری بھی ہمت افزائی ہوتی ہے کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں. ہمیں بھی اس کی اطلاع ملتی ہے اور مزید اس طرح کے پروگرام، اسی طرح جو یہاں پر کلاسز چلائے ہیں مرکز امام ابن باز ایجوکیشنل اور ویلفیئر جو سوسائٹی ہے اس کے جانب سے کہیں چلانا ہے تو انشاءاللہ ایسے پروگرام ہم آپ کی اطلاع سے آپ کے علاقوں میں بھی چلائیں گے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آدونی کے ہمارے محمد برہان صاحب تاثرات پیش کریں گے. آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں. الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں آدونی سے ہوں. ابھی خاص اس پروگرام اٹینڈ کے لیے دو دن دعوتی پروگرام آیا ہوا ہوں. بھائی بہت اچھی طریقے سے غور سے سنا. 2 دن بھی انشاءاللہ بہت کارآمد رہا اور ایسا لگا کہ مجھے، حالانکہ بہت میں اردو فارسی میں گریجویٹ ہوں انگریزی کے ساتھ ساتھ، مگر پھر ایسا لگا کہ بہت سی چیزیں مجھے نہیں معلوم تھیں. آج آنے کے بعد ایسا لگا کہ بہت سی چیزیں معلومات ہو گئی مجھے حاصل، اور ایسا لگا بھی دوسروں کو بھی بولنے کے قابل کا ہو گیا، ایسا لگ رہا مجھے. اور یہ پروگرام بہت جامع رہا، مکمل رہا. ایسے پروگرام سے لوگوں میں ہمت افزائی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں میں جس کو معلومات نہیں ہے ان کو دینی معلومات حاصل ہوتے ہیں. میں آئندہ بھی ایسے پروگرام جیسے ریموٹ ایریا میں جہاں لوگوں کو معلومات نہیں ہے پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، تو بہت کارآمد ثابت ہوں گے، لوگوں کو معلومات میں اضافہ ہوگا اور دین کی طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جناب اسماعیل صاحب تاثرات پیش کریں گے. آپ بغور سماعت فرمائیں. تلگو میں بولا، تلگو میں کیا بھی نہ الفاظ کیا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پروگرام تلنگانہ آندھرا پورا کہاں کا علاقہ ہے جو جنوبر سے آتے ہیں، اسے ذرا توجہ کرے تو سب جگہ رکھے تو بہت سہولت ہوتی ہے. لوگوں کو بہت باتیں نہیں معلوم ہے، سب جگہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے. یہ دونوں تلگو علاقے ہیں. جی آپ کے تاثرات کیسا تھا پروگرام؟ بیانات بہت اچھا ہوا. بولیے. بہت باتیں نہیں معلوم تھے ہمارے کو، بہت باتیں بنیادی باتیں ہیں انشاءاللہ. بہت باتیں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اس دونوں ہمارے ساتھی تاثرات پیش کیے تھے. انشاءاللہ ہمارے اور بھائی ہیں وہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے. وبرکاتہ. ان الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ پان پچال میں جو لوگ ماجد ہوئے آئے تھے ہمارے گاؤں میں اور استحقار لے کر آئے تھے، الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ آجو باجو کھریوں میں بھی جا کر سنائے تھے. اور بہت بہت شکریہ ہے اس گاؤں والوں کا اور علماء کا اور ذمہ دار لوگوں کا، تاکہ ہندس سے الحمدللہ 2 دن کا دعوتی پروگرام انشاءاللہ رکھے ہوئے انہوں نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ابن باز ٹرسٹ کے جانب سے، ابن باز ٹرسٹ کے جانب سے ان کا بہت بہت شکریہ ہے. جزاکم اللہ خیر. کیونکہ ہر پروگرام انشاءاللہ ہر مہینے میں ایک گاؤں میں رکھے تو بہت اچھا رہوں گا. اس سے پہلے کرول میں تھے، یہی علماء چند علماء آئے تھے الحمدللہ، اور الحمدللہ وہاں کے بارے میں کیا تھا، 70 کو 7 گنے، ایسے گنے جسے ہم گناہ چھوٹے سمجھ رہے تھے، الحمدللہ وہ 80 گنے علماء اکرام رکھے تھے کرنول میں. وہاں بھی 2 دن کا چلا تھا الحمدللہ.
चंद दिन पहले यानी 15 दिन कुछ पहले अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी गए थे हमें। उसके बाद यहाँ पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद थी, और तौहीद के बाद नमाज, और नमाज के बाद अक़ीदे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के 2 रोज़ भी जो प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ाम करे वालों को और जो उलमा को, सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर से जज़ाए खैर दे और उनको उनकी दुआएं कबूल फरमाए। देखिए दुनिया, देखो हमारे सामने क्या है, कुरान और हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज्जतुल विदा के खुतबे में, मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा मेरी सुन्नत है। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, यानी अल्लाह की किताब, और दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसमें मैं हूँ और मेरे सहाबा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। तो वही उलमा इकराम हमारे सामने खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह बताए, हम नोट करें, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और जाकर हम इंशाल्लाह और इल्म हासिल करके, इल्म सीख कर भी हम दूसरों को सुना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उतना अच्छा खुला बताए। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी दुआएं कबूल फरमाए। देखो सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम जाओ इल्म हासिल करो। कहाँ से? खिज़र अलैहिस्सलाम से। हालांकि ये भी एक इल्म वाले थे, और मूसा अलैहिस्सलाम जब क्या है, उन्होंने आपको मालूम रहेगा भी इंशाल्लाह। और क्या है, सरसरी तौर पे बोलूँगा, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम को लेकर चले गए, तो वहाँ से मछली का रास्ता कुछ ले लिए, तो उन्हें कहने कहाँ गई मछली, बोले तो रास्ता वो समुद्र में ले ली, मैं बोलना भूल गया, मुझे शैतान ने भुला दिया। तो वैसी फिर पीछे पाँव पे आ गए, आकर वो उस जगह पर गए तो खिज़र अलैहिस्सलाम नजर आए, तो खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले, तो मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। क्यों मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूँ, यानी अल्लाह से क्या मूसा कलीमुल्लाह हूँ, नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। हालांकि क्या हो सके, हालांकि पैगंबर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ गए, और क्या बोले, जाने से पहले कि कई दिन हो या कई महीने हो, हम इंशाल्लाह वहाँ जाना। कहाँ पे? इल्म सीखने के लिए। आज हम यहाँ आए क्या वास्ते? इल्म सीखने के लिए, और हमें सवाब जरिया है इंशाल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, सिर्फ कुरान हदीस में सिर्फ क्या है, 3 जो काम करे सो इंशाल्लाह, 3 जो काम क्या है, वो काम करने से पहले क्या बोल रही कि मुझसे कुछ सवाल नहीं करना, अगर तुम सवाल, अगर इंशाल्लाह मैं खुद उसका जवाब दूंगा। बोले क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इल्म सीखने गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, मगर अल्लाह के फजल करम से इनके पास सब्र ना होने की वजह से ये 3 सवाल बार बार पूछने लगे। तो बार बार पूछने लगे के बाद आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कर दिया, इंशाल्लाह उलमा बताएंगे। तो उसके बाद क्या करें, हाँ तफसीर इब्न कसीर में मैं पढ़ा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काश अगर मूसा सब्र करे होते, काश अगर मूसा सब्र करे होते तो बहुत से भलाइयाँ हमसे मालूम होती है। इसीलिए हमें यहाँ पर आए, हमारे काम धंधे छोड़कर, कितने टाइम निकाल कर आए हैं उलमा, और जो मेहनत से उन्होंने क्या है, हमको क्या है 3 टाइम का इंशाल्लाह ताम का इंतज़ाम करे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम काट कर आए, जो अल्लाह के फजल करम से हमारे आने को, इनके कहने को, इनके बताने को, अल्लाह इनकी खिलाने को, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सारे गुनों को बख्श दे, सारे हमारे दुआएं को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत भी अच्छी बनाए, और इंशाल्लाह हर महीने हर गांव में अल्लाह ताला बना का है ये प्रोग्राम कराए, और उलमा कहने लगे कि तुम्हारे ताउन से तुम्हारे गाँव में इंशाल्लाह हमें करेंगे, बोलेंगे सब जने जुड़कर हर गाँव में तड़प करो। इसके वास्ते सिर्फ अल्लाह के लिए, क्या है, अल्लाह के लिए करो। क्या दुनिया कायम नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन हमें क्या है जाना है। बस एक क्या है, अच्छे ही लेकर गए तो हमारे क्या है, आखिरत मरने के बाद हमारे लिए दुनिया और आखिरत भी जन्नत हो जाती है। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमको अल्लाह ताला कुरान हदीस पर चलाए और हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुमा। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अबू बकर हैं, वो इंशाअल्लाह तेलुगु में अपने तासुरात पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ప్రోగ్రామ్ అల్హమ్దుల్లా మాషాల్లా మంచిగా జరిగింది. అలాగే ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు చాలా చేయాలని గురువులను కోరుతున్నాము. ఈనాటి ముస్లిం సమాజానికైతే దాదాపు జ్ఞానం చాలా ఇంపార్టెంటు. సిరుకు బిదాతులో చాలా మునిగిపోయినారు. అలాగే ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు ప్రతి చోట తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితేనేమి ప్రతి చోట నిర్వహించాలని, నెలకొక ప్రోగ్రాం అయినా నిర్వహించాలని కోరుతున్నాము. ధార్మిక ఇలాంటి శిక్షణ తరగతులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు.
السلام علیکم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے جو بھائی تھے ابو بکر، یہ اسلام قبول کیے ہیں. اسلام قبول کر یہاں آئے ہیں. الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اسلام ہمارے ہی رواج کے مطابق، سنت کے مطابق شادی بھی ہوئی ہے. تو کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے. مسلمان جو ہیں نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، لیکن شرک، بدعات، خرافات میں پڑے ہوئے ہیں. جہالت عام ہو گئی ہے، جہالت میں مبتلا ہے. شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے معلوم نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے بھائی نے بھی بتایا، جیسا کرنول میں ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں پر القبائر نامی ایک کتاب پر پروگرام ہوا تھا. تو اس پروگرام میں ایک مثال دیتے ہوئے شیخ نے بات بتائی تھی، ہمارے حضرت شیخ ناظر قریشی محمدی مدنی. آج لوگ اتنے نادان ہیں، اتنی جہالت لوگوں میں آ گئی ہے کہ لوگوں کو کبیرہ اور صغیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہ کون سے ہی معلوم نہیں ہے. مثال کے طور پر مول صاحب بتائے، یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو لوگ بولتے ہیں کہ ان کافر ہیں. ارے کافر رہے، ان لوگوں میں مل گیا رہنے، ہمارے میں نہیں، ان میں مل گیا رہنے بولتے. لیکن وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، سب پڑھ رہا، لیکن کیا ہے، والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہا، بھائیوں کا مال لوٹ رہا، بھائیوں کے حق چھین لے رہا، تو کیا بولتے ہیں، کیا بھی نہیں چلتا، چھوٹا گناہ. اب آپ ہی بتائیں چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ کھڑا کر پیشاب کرنا چھوٹا گناہ ہے، یا والدین کا حق مارنا، بھائیوں کا حق مارنا چھوٹا گناہ ہے؟ ایسی حالت ہے میرے بھائی. بڑا گناہ کیا ہے، چھوٹا گناہ کیا ہے معلوم نہیں. تو اسی لیے ایسے کلاسز میں شریک ہونا اور علمی استفادہ کرنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو میں اس مناسبت سے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اجلاسوں میں، اس طرح کے مجلسوں میں بار بار شریک ہونے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کر اسے خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اس کے بعد میں جو علماء ہمارے ٹرسٹ سے آئے ہیں، جو دعوتی ٹیم آپ کے پاس آئی ہے، تمام علماء کا فرداً میں شکر ادا کرتا ہوں. بڑی ہی صحبتوں کے پاس، بڑی مصیبتوں کا برداشت کرتے ہوئے اتنی دور تک آئے. ان صاحب آئے ہیں تقریباً 1200 کلومیٹر سفر کر یہاں تک آئے. دیکھیے، اللہ کے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ 1200 کلومیٹر. اور عبداللہ مدنی صاحب، وہ بھی طبیعت ان کی ناساز ہے، اس کے باوجود 2 دن آپ کے سامنے کلاس لیے ہیں. وہ بھی تقریباً 700-600 کلومیٹر دور سے آئے ہیں، انگول سے. تو بہرحال آپ لوگ ان کے آنے کو غنیمت جانیں. جہاں بھی اس طرح کے پروگرامات ہوں آپ ضرور شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی علماء آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کے علم کا بدلہ دے. اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ رب العالمین کامیاب بنائے، اور ان کے ذریعے تا دم حیات جب تک وہ زندہ رہیں دعوت دین کا کام لیتا رہیں. اور جو لوگ یہ پروگرام رکھے ہیں، جس دعوت سینٹر میں ہم کام کرتے ہیں، مرکز امام ابن باز، ہم اس کے ذمہ داران کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور جو بھی یہاں پر شریک ہیں، مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں، مرکز امام ابن باز کا ایک یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب میں مرکز امام ابن باز اگر آپ ماریں گے تو وہاں پر یوٹیوب چینل آپ کو نظر آئے گا. اس میں یہ بیانات ہوئے آپ کو مل جائیں گے. اس سے پہلے جو القبائر کرنول میں ہوا وہ بھی آپ کو ملے گا. اس سے پہلے 4 جگہ ہمارے پروگرام سے، ایک آ کر راجم پیٹ میں ہوا، کرنول میں، اشوک نگر مسجد زید میں ہوا، اسی طرح نیلور ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ ہمارا پروگرام ہوا، اور اس کے بعد کرنول میں پھر مرکز میں ہوا، اور یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے. الحمدللہ یہ سارے پروگرامز آپ کو یوٹیوب کے چینل میں ملیں گے. اور الحمدللہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے والے بھائی ہمارے عبدالرحمان ہیں جو راجم پیٹ کے ہیں. آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے بھی مال میں، کمائی میں، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان سے بھی دین کی جو چھوٹی خدمت وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. محترم بھائیوں، آپ کو اگر وہ یوٹیوب چینل کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارے بھائی کے پاس آئیں. آپ کے فون میں آپ کو یوٹیوب چینل وہ نکال کر دیں گے، آپ تو آپ پچھلے جو بیانات ہیں وہ سن سکتے ہیں.
تو اس کے علاوہ میں جو یہ پروگرام کا انتظام کیے ہیں بچال والے جو دارالخیر ٹرسٹ والے جو انتظام کیے ہیں اس کا، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ اس کے ذمہ دار جو عبد المجید بھائی ہیں، کرنول میں جب ہمارے 2 دن کا پروگرام چلا تھا تو 2 دن 2 جگہ پر چلا، مرکز میں چلا اور مسجد زید میں چلا، دونوں جگہوں پر بھی ہمارے عبد المجید بھائی شریک رہے، 2 دن شریک تھے اور الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ تو دیکھیے وہاں آ کر انہوں نے ہم سے ملاقات کی، ملاقات کر یہاں پر پروگرام کروائے۔ تو آپ لوگ بھی آئے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی اپنے شہری جمعیت کا تعاون لے کر، آپ کے شہر کے علماء کا تعاون لے کر بلانا چاہ رہے ہیں تو مول صاحب سے رابطہ کریں، مول صاحب کا نمبر لیں، ربانی صاحب کا، تو آپ کے گاؤں میں جس زبان میں آپ چاہتے ہیں، تیلگو میں بولے تو تیلگو میں الحمدللہ بول لینے والے ہیں، اردو میں چاہتے ہیں تو اردو میں بھی بولیں گے، تیلگو میں اگر چاہتے ہیں تیلگو میں، اردو میں اگر چاہتے ہیں تو اردو، دونوں زبانوں میں انشاءاللہ بولنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جو بھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے باتوں پر ہمیں عمل کرنے، اور اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی علم حاصل کیا اسے دوسروں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔